السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اس سفر نامے کا تذکرہ جب میرے کریم نے شروع فرمایا تو لفظ سبحان سے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبحان پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ کون ہے پاک؟ وہ خالق کائنات جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور یہاں سیر کرانے کا لفظ آیا، اسرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیر کب کرائی جاتی ہے؟ آدمی سیر کے لیے کب نکلتا ہے؟ فریش ہونے کے لیے، ٹینشن لیس ہونے کے لیے، دل و دماغ پر موجود الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ہجرت سے پہلے دنیا کے انسانوں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور راہ خدا کے اندر جب آپ پھول لے کر کے نکلتے تھے، جب آپ میں لوگ کانٹے بچھایا کرتے، زبان سے غلط الفاظ حضور کی شان میں نکالا کرتے، لفظوں کے تیر چلایا کرتے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہو جاتا، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے انسانوں کے سامنے جب رب قدیر جل جلالہ کی توحید کی دعوت اور اسلام کی دعوت پیش کی، تو وہی مکے کے باشندے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، کبھی پتھروں کی بارش انہوں نے کی، کبھی پشت انور پر اوجڑی رکھی، کبھی راہ رسول کے اندر کانٹے بچھائے گئے، کبھی سوشل بائیکاٹ کر کے شام ابی طالب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری تکالیف، یہ ساری پریشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک کے اندر پیدا کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہاں گمگشتگان راہ ہدایت کو ہدایت کا چراغ لے کر کے ہدایت کے راستے کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور پیچھے سے ابو لہب لوگوں کو یہ کہا کرتا ان کی بات نہ سنو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر پتھر کی بارش کرتا، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخموں سے اس طریقے سے چور ہو جاتے اور زخم خوردہ ہو جاتے کہ آپ کے پائے مبارک میں خون آ جاتا، جس سے آپ کی نالے شریف تر ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب طائف کے بازاروں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو چھوڑا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے سے روکنے کی کوشش کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی لوٹتے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ہمیشہ پھول لے کر جاتا ہوں، جب آپ مجھے پتھروں کی بارش دیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری دعوت کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے مشن کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو میں جنت کی طرف بلاتا ہوں لیکن میری دعوت کو قبول نہیں کر پا رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے تیر و تشریح اور ان کے زبانوں سے نکلنے والے جملوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نہایت ہی مغموم ہوتا ہے۔ میرے کریم جل جلالہ نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افسردہ دیکھا، ایک رات ام ہانی کے گھر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ پلان تیار کیا کہ محبوب تمہارا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، تم بہت افسردہ ہو چکے ہو، اور افسردگی کی وجہ تمہاری ذات نہیں ہے بلکہ تم لوگوں کو دین کے راستے پر بلا رہے ہو اور تمہاری دعوت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے، جس کا ٹینشن تم نے لے لیا۔ محبوب ہم تم کو ٹینشن لیس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سنو، تمہیں ایسی جگہ کی سیر کراتے ہیں جہاں تم سے پہلے کوئی نہیں آیا، نہ تمہارے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں سیر کراتے ہیں تاکہ تمہیں تھوڑا سا ریلیکس مل جائے، تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے۔ تو میرے قریب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ پیغام لے کر کے بھیجا، جاؤ جبریل، میرے محبوب آرام کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دعوت دین دے دے کر کے لوگوں کی طرف سے ملنے والے دان و تسمی سے میرے محبوب کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے، آرام کر رہے ہیں، جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو یہ مزدہ جاں فضا سناؤ، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم محو پاک تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خیال کیا کہ میں اگر آواز دے کر کے بلاتا ہوں تو بے ادبی ہے، اگر سرکار کے جسم اقدس کو جنبش دیتا ہوں تو بے ادبی ہے، اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ ندا آتی ہے، اے جبریل، تم اگر میرے محبوب کو جگانا چاہتے ہو تو سنو، یا جبریل قبل قدمئی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ مبارک کھولی، کھولتے ہی جبریل امین کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا، رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، براق بھی موجود ہے، سواری بھی، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی معزز مہمان کو بلایا جاتا ہے تو صرف دعوت ہی پیش نہیں کی جاتی، سواری بھی بھیجی جاتی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق کو دیکھتے ہیں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن شب معراج براق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس لیے براق شوخی کرنے لگا، براق شوخی کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے براق سے فرمایا، براق تجھے معلوم کہ تجھ پر کون سوار کرے گا؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھ پر سوار ہونے جا رہے اور تو شوخی کر رہا ہے۔ جواب میں براق کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھ پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج ہی کی رات تو مانگنے کی رات ہے، مرادوں کی تکمیل کی رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات محبوب اور محب کی ملاقات کی رات ہے، تو جو مانگوں گا میرے مولا کے صدقے میں، میرا مولا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق اس لیے شوخی کر رہا ہے کہ اس کی کوئی آرزو ہے. سرکار فرماتے ہیں پوچھو براق کیا چاہتا ہے. جب براق سے پوچھا گیا تو عرض کرتا ہے صرف اتنا سا معروضہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت جنت میں بڑے خوبصورت خوبصورت جانور ہوں گے, سواریاں ہوں گی. بس میری عرض اتنی ہے کہ سرکار نے جس طرح سے سفر معراج کے لیے مجھے قبول کر لیا, جنت کے لیے بھی مجھے قبول کر لیں. بس یہی میری آرزو ہے, اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں. اللہ اکبر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزدائے جان و داشتہ دیا اور اس کے بعد اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر جب سوار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے, رک جاتے ہیں, سوار نہیں ہوتے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے جبریل میرے محبوب سے پوچھو آنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں, سوار ہونے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اور آپ اس وقت آنسو بہا رہے ہیں. یہ گریوزاری کی وجہ کیا ہے, سوار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے. تو فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اس وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر پل کے جھپکتے کر لوں گا, وہاں سے لامکان تک کی سیر پلک کے جھپکتے کر لوں گا. لیکن مجھے اس وقت میری گنہگار امت یاد آتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں, اگر میری امت پل صراط پر لڑکھڑا گئی تو کیا ہوگا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس طرح سے پلک کے جھپکتے یہ لاکھوں میل کا سفر میں طے کر رہا ہوں, اللہ بھی اپنے کرم سے میری امت کو پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا دے. بس رب قدیر کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آقا کا درد پیش کیا, ندا کی ہے میرے محبوب سے کہہ دو کہ جس طرح سے پلک کے جھپکتے تمہیں لاکھوں میل کا سفر میں طے کروا رہا ہوں, تمہارا جو امتی تمہاری محبت میں اس دنیا سے کچھ کرے گا اسے بھی پلک کے جھپکتے پل صراط کا سفر طے کروا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بریلی کے تاجدار اسی لیے پکار اٹھے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یعنی اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنی عادت میں شامل کر لو. جو رسول کسی موقع پر اپنی امت کو فراموش نہیں کیے, اس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنی زندگی کی سب سے بڑی عادت میں بن جائے. اٹھو تو رسول کو یاد کرو, بیٹھو تو آقا کو یاد کرو, لیٹو تو آقا کو یاد کرو, اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد, تصور اور محبت کے بغیر گزرنے پائے. اور یاد رکھو جب ان کی یاد میں کوئی کھو جاتا ہے, جب ان کی محبت میں کوئی ڈوب جاتا ہے, جب ان کی یاد کو کوئی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے وہ کہیں بھی ہو اور کہیں سے بھی پکارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی بارشیں اور کرم کی چادر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے اور کرم کی بارشیں. یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ رب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھنا,
جب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً تسلی میرے رب نے دی، آیتیں میرے رب نے نازل فرمائی۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ رب حضور کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور حضور اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جاتے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے قیام کی حالت میں پوری رات گزر جاتی ہے، تو میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے پھول لے کر کے جا رہے ہیں اور جواب میں لوگ پتھروں کی بارش کر رہے ہیں اور لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انوسنٹ بے قصور بے گناہ کو اگر کوئی کچھ کہے تو دل تو چھلنی ہوگا نا، تکلیف تو ہوگی نا۔ میرے آقا تو سید المعصومین ہیں۔ جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ہدایت کی دعوت دینے نکلتے، معاذ اللہ جواب کے اندر کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت بتا رہا ہوں، جملے سن سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی تھی، اذیت پہنچتی تھی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تکلیف کو مولا نہیں جانتا؟ جانتا ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ حضور کچھ کہے یا نہ کہے، رب تو مصطفیٰ کی ساری باتیں مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ کیا حضور نے رب سے یہ عرض کیا تھا کہ مولا قبلہ بدل دے؟ نہیں، حضور تو صرف آسمان کی طرف تک رہے تھے، مولا نے قبلہ بدل دیا، کہا کچھ بھی نہیں حضور نے، مولا نے قبلے کو بدلنے کا حکم دے دیا۔ محبوب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، مولا نے قبلہ بدل دیا۔ اب کوئی محبوب پر لفظوں کے تیر چلائے تو کیا رب کو اس کا علم نہیں؟ قرآن میں تاکید اور کئی تاکیدوں کی جمع کے ساتھ رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، نعلم جمع کا صیغہ بھی تاکید کے لیے، ہم ضرور جانتے ہیں، اور یہ بھی تاکید کے لیے کہ میرے محبوب یہ آپ کے سامنے آپ کے سلسلے میں یہ جو بکواس کر رہے ہیں اور جو کچھ لفظوں کے تیر چلا رہے ہیں، میرے محبوب ہم سب جانتے ہیں، لیکن آؤ میرے محبوب تمہارے دل کے تسکین کا سامان ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ یہ جب لفظوں کے تیر چلا کر تمہارے دل کو چھلنی کرتے ہیں تو تم بس اتنا کرو فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تمہارے رب کی تسبیح کرو اور سجدوں میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور سجدے میں چلے جاتے، اور یہی تسبیح میں سامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سیر کرائی، اور سواری کا انتخاب برا ہو، یہ برق سے ہو۔ برق کے معنی ہوتا ہے بجلی،
اور بجلی کی رفتار کے حوالے سے سائنسداں کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر کم و بیش کئی لاکھ میل کا سفر بجلی کر لیتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر. یعنی بجلی کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ میں کئی سیکنڈ 1 سیکنڈ کے اندر کئی لاکھ میل. اور قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کا ایک قدم جہاں ہوتا وہ دوسرا قدم جہاں رکھتا وہ حد نگاہ تک ہوتا. جہاں تک براق کی نظر پڑتی وہاں تک اس کا قدم پہنچ جاتا. اتنی تیز رفتار سے کس نے کرائی سے؟ رب نے سے کرائی. پہلے یہاں پر زبانوں پر تالے لگا دیے گئے. توحید پرستوں کو پہلے ہی موحدین کو کہہ دیا گیا مجھے ماننا ہے تو پہلے میرے محبوب کے سفر معراج کو مانو. اس لیے کہ میں نے سیر کرائی ہے. اگر تم مجھے ہر ایک سے پاک مانتے ہو تو میرے محبوب کے سفر کو بھی سفر معراج کو مانو. میں نے میرے محبوب کو سفر کرایا. میں ہر ایک سے پاک ہوں. سیر کرائی. کیوں سیر کرائی؟ 33 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا عالم رؤیا کے اندر اور ایک مرتبہ ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری کیا. جسم کے ساتھ سیر کرائی. لیکن سیر کے لیے بھی دن کا انتخاب نہیں رات کا انتخاب. سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ عبد کیوں کہا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے محبوب ہیں, امام الانبیاء ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور پہنچے. سارے انبیاء کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور پھر وہاں سے لامکان کی سیر کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے. سیر کرانے کی ایک وجہ قلت وقت کی بنیاد پر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سیر کرانے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ محبوب دنیا میں لوگ تم پر پتھر برساتے ہیں, لفظوں کے تیر چلاتے ہیں, تم غم نہ کرو, لوگوں کی تعداد ہے ہی کتنی, ان کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, بروں کی تعداد بہت زیادہ ہے. انبیاء تمہارے ویلکم کے لیے تیار ہیں. اور سنو, آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں, ذرا سیر کر کے دیکھو کہ تمہارے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے. آؤ دیکھو, ہر کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہے, فرشتے بھی دیکھنے کے لیے بے چین ہیں, اور حوریں بھی تمہارے دیدار کے لیے انتظار کرتے ہیں.